السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں بتانے والا ہوں ایک ایسے پودے کے بارے میں جو آؤٹ ڈور پلانٹ ہے۔ یہ بھی کسی نے کہا ہے کہ یہ انڈور ہوتا ہے، لیکن غلط بات ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو پتہ نہیں ہے، لیکن بات اتنی کرنی چاہیے جتنی بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ مزہ پھر ہی آتا ہے کام کرنے کا۔ اور آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پودوں کو یہ آپ کو کھاد وغیرہ کھدائی گڈائی جتنی بھی ان کو نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کھدائی گڈائی کر کے آپ اس کو گوبر کھاد ایک مٹھی ان کو ڈالیں اور اپنے پودوں کو بچائیں، سنبھالیں، کیئر کریں اچھی، اور ان کی دیکھ بھال کریں۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو میرا گارڈن بھی ہے، میری نرسری بھی ہے، اس کو میں نے مکمل طور پر سب کو میں نے کھدائی گڈائی کر کے اور ان کو کھاد وغیرہ جتنی بھی ہے وہ میں نے ڈال کے اس کو ریڈی کر دی ہے۔ ابھی اس کی یہ آپ نے اگر اس طریقے کرنا ہے، 2 دن اس کو گڈائی کرنے کے بعد 2 دن اس کی چھٹی کروانی ہے۔ تیسرے دن آپ نے اس کو کھاد ڈالنی ہے۔ اس کے بعد شام کے ٹائم، صبح کے ٹائم کھاد ڈالنی ہے، شام کو آپ نے واٹرنگ کر دینی ہے، تو یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو لیکوڈ تو میرا ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا چیک کرواتا جاؤں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ جو چیز ابھی میرے پاس موجود ریڈی ہو چکی ہے۔ تو یہ کافی کچھ ہے، ویڈیو کی لینتھ تو میں نے لمبی نہیں کرنی، لیکن ڈیلیوری کے لیے کافی کچھ جو ہے نا یہ موجود ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جس طریقے یہ سارا میں نے ان کو مکمل طور پر، اور یہ بھی چیک کروا دوں کہ صفائی ستھرائی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ صفائی ستھرائی نرسری کے اندر کہیں کوئی آلودگی، کوئی گھاس وغیرہ، کوئی اس طریقے کا جنگلی، یہ لیکوڈ میرا پڑا ہے جو میں نے ریڈی کیا ہے جو کسی قسم کا۔ اور اتنی صفائی ستھرائی بڑی بڑی نرسری پر بھی آپ چلے جائیں گے تو اتنی صفائی ستھرائی آپ کو کسی نرسری پر نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے جو اپنی کوالٹی میں فرق نہیں کبھی آنے دیا۔ صفائی ستھرائی رکھنا نرسری کے اندر میری فطرت ہے، اور میں نرسری چھوٹی ہو یا بڑی ہو انشاءاللہ صاف ستھرا اسی طریقے سے ہی ان کو رکھتا ہوں جس طریقے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر کافی پودے میرے پاس تیار ہیں، آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ۔ دوسرا میں بتا دوں، جو میں نے پروگرام تسبیح دانے کے اوپر کیا تھا اس کے سیڈ جو ہیں وہ ایک نرسری والے نے میرے سے مانگ لیے ہیں، تو میں کوشش کروں گا تھوڑے سے رکھوں اپنے پاس، تو دوسرے جو ہے وہ سارے میں نرسری والے کو ہی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو ایسوکیریا سے ہی میں نے شروع کیا تھا، تو ایسوکیریا جو ہے اس کے بارے میں آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جی، آپ نے غور کرنی ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں جی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا اوریجنل نام ایسوکیریا ہے۔ کوالٹی اس میں یہ ہے کہ یہ آؤٹ ڈور پلانٹ ہے۔ اگر آپ اس کی کٹنگ لگانی چاہتے ہیں تو آپ نے یہ والی جو کٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے کسی بھی برانچ کی آپ پکڑ سکتے ہیں، یہاں سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے۔ کٹنگ اس کی آپ نے اس جگہ سے کرنی ہے، یہاں جو آپ کو صاف جگہ نظر آ رہی ہے اس جگہ سے آپ نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی۔ آپ نے کٹنگ اس جگہ سے کرنی ہے جس جگہ پر اس کا پتا ہے، جیسے یہ ہے، یہ پتا بھی ہے اور اس کا جوڑ بھی ہے، اسی جوڑ کا سینٹر ہونا چاہیے آپ کے کٹر کا۔ آپ کاٹ کے اس کو اگر آپ اکیلا لگائیں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے جائے گا۔ اگر 3-4 کمپلے ملا کے اگر جوڑ کے اگر آپ ڈائریکٹ ہی سینٹر کے اندر لگاتے ہیں تو یہ بہت اچھی گروتھ کر جائیں گی۔ بالو مٹی اور ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد دونوں مکس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے اس کو واٹرنگ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جب یہ لگا کے ریڈی کر دیا، تقریباً کم سے کم بھی 8-10 دن جو ہے یہ چھاؤں میں رہے گا۔ چھاؤں میں وہ اسی لیے رہے گا، چھاؤں کے اندر رہے گا تو یہ اپنی گروتھ کو سٹارٹ جلدی کرے گا۔ اور یہ والے جو پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے جس طریقے پتے ہیں، اگر یہ فرض کریں یہ یلو ہو کے سارے ان کے تمام گرنا شروع ہو جائیں گے، سمجھ لینا کہ ان کی پتے کے اندر سے ہی یہ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے جتنی آپ کے جوڑ اوپر بچتے ہوں گے انہی جوڑوں سے یہ گروتھ کرے گا بہت اچھی، اور آپ کو پتے وغیرہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پتا وغیرہ کاٹتے ہیں تو گروتھ ہو تو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پودے کے اندر پرابلم آتی ہے، آپ نے وہ طریقہ نہیں کرنا۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ایک ورائٹی اور ہے، اس کی کوئی 60-70 ورائٹیاں بالکل بھی نہیں ہیں۔
یہ اوریجنل بات ہے، 2 ویرائٹیاں اس کی ہیں۔ اور آپ انشاءاللہ تعالی جب یہ آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے، پھر آپ اس کو ٹرانسفر علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں، آپ نے کرنا ہوتا ہے 1-2 پودے کے اوپر آپ نے جو تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ دراصل میں نرسری والی جگہ ہوتی ہے، بڑی نرسری کے اندر یہ شاپروں کے اندر بھی تھیلیوں کے اندر بھر کے زیادہ لگاتے ہیں، 200 400 500 اس کا ایک پٹا بناتے ہیں۔ پٹا بنانے کے بعد نیچے اس کو شاپر کو بھی سوراخ کر دیتے ہیں، اس کے نیچے ہی واٹرنگ چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ نیچے ہی اس کو جو ہے کھاد وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ ساری جو ہے سوراخوں کے ذریعے یہ ان کو مل جاتی ہے اور یہ بڑی اچھی گروتھ کر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی کلمے جو ہیں یہ پٹے کے اندر بیڈ بنا کے ان کو جوڑ کے اسی طریقے سے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو ابھی تو کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ نے جو یہ والا پودا ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا راز رکھا ہے، کیونکہ یہ اگر ہوا گلتی ہے تو یہ جب چولڑتا ہے تو یقین کریں موسم کے لحاظ سے یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے، آپ کے گھر کی جو ہے نا رونق نظر آتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پودے موجود لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جن کو ان کی قدر کا پتہ ہے یہ تو وہی لوگ سمجھتے ہیں، جن کو ان کی قدر کا نہیں پتہ ان لوگوں کو کیا پتہ کہ ہم نے پودوں میں کیا کچھ دیکھا تھا، کیا کچھ ان سے سیکھا۔ تو ہمارا ٹھیک ہے روزی رزق بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں بھی جو شوق سے دیکھ بھال کر کے سنبھال کے سیر کرتے ہیں تو وقتی طور پر ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے جب پودا ہمارے سے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ لیکن اگر فرض کریں کوئی اچھا اگر جا کے کیئر کرنے والا ان کی دیکھ بھال کرنے والا ان کو مل جاتا ہے تو یہ اسی جگہ پر بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس مالک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں پیسے خرچ کے وہ خرید کے لے جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا تو یہ اس مالک کو بھی بد دعا دیتا ہے، تو دینے والے کو بھی بد دعا ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، پودا کوئی بھی ہے یہ اوریجنل بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ چاٹ والی بات نہیں ہے۔ یہ تمام جتنے پودے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس وقت ذکر کرتے ہیں جب ہم لوگ بڑے مزے کی نیند میں ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں۔ تو یہ پودے ٹھیک ہے ہمارا ان کے ساتھ روزی رزق ہے، لیکن خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر پودے کے اندر، ہر کسی کے پتے کے اندر، کسی کو فروٹ کے اندر، کسی ہر چیز کے اندر دنیا کی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے راز رکھے۔ اور میں آپ کو دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہ پودے ہی نہیں، دنیا میں ایک کیڑی سے لے کے جوں سے لے کے دنیا میں بڑی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب جتنے بھی یہ فیملی خاندان ہیں اتنے ہی فیملی خاندان پودوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔